میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں کمرے میں آ گئی اور کنڈی لگائی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، درد اور تکلیف کے مارے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس لمحے کتنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں اپنی زندگی میں 4 مرتبہ اس دردناک منظر کو جھیل چکی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ منظر کتنا سہانے روح ہوتا ہے، یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ بھی اسی حالت میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت کچھ بولتی جا رہی تھی، میری منتیں کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کروں، لیکن میں نے جو ٹھان لی تھی وہ مجھے کرنا ہی تھا۔ یہ آخری موقع تھا اس سے چھٹکارا پانے کا، اور یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے سامنے تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے جان دے دی۔ تب جا کر میرے دل کو کچھ قرار آیا اور میری دلی مراد پوری ہوئی۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کو پردیس بھیج دیا تھا تاکہ میں اپنی بہو سے چھٹکارا پا سکوں، لیکن اسے غسل دیتے وقت جب میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی اور میرے آنسو اس کے چہرے پر گئے، تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی ہے۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرا چھوٹا سا گھر برقی کموں سے سجا ہوا تھا۔ تمام رنگوں کی رنگ برنگی روشنی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں۔ گاؤں کی باقی خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تقریباً سبھی لوگ خوش تھے اور خوشی کا سما تھا۔ کافی عرصے کے بعد گاؤں میں ہونے والی یہ شادی سب کے لیے مسرت کا باعث تھی، سوائے میرے۔ آج میرے اکلوتے بیٹے سرفراز کی شادی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سرفراز کی شادی کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن آج میرے سارے کے سارے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں سرفراز کی شادی اپنی بھانجی روبینہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن اچانک ہی سرفراز میرے پاس آیا۔ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے التجا کی کہ ماں، مجھے اپنے پاس والے گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جس کا نام سائرہ ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کا رشتہ لے کر سائرہ کے گھر جائیں۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا سرفراز، میں روبینہ کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ سائرہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے غصے سے کہا تو سرفراز مجھے کہنے لگا، اگر آپ میرا رشتہ لے کر نہیں جائیں گی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے روبینہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ سرفراز کی اس دھمکی سے میں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور کمانے والا واحد فرد تھا۔ گھر میں میری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو ابھی شادی کی عمر کو ہونے والی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اگر سرفراز گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میری بیٹیوں کی شادیاں کہاں سے ہوں گی۔ اسی پل مجھے سائرہ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس لڑکی نے میرے سارے کیے کرائے پر نہ صرف پانی پھیر دیا تھا، بلکہ میرا بیٹا ایک دم سے اپنے قابو میں کر لیا کہ وہ آج میرے مقابل کھڑا تھا اور گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ حالانکہ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا، لیکن آج اس کا الگ ہی روپ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جذباتی ہونے کی بجائے عقل سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ آرام سے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں کل ہی سائرہ کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ میں فوراً اس کی بات مان چکی تھی، لیکن میرا دل سائرہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں اگلے دن اپنے بیٹے کا رشتہ سائرہ کے گھر لے گئی۔ ان کا گھرانہ بہت سیدھا سا تھا، بہت غریب تھے وہ۔ مجھے دیکھ کر بہت الجھن ہوئی، کیونکہ میں بالکل بھی غریب گھر کی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری بھانجی روبینہ اچھے خاصے ذمہ دار کی بیٹی تھی، اور اس کے باپ نے اس کے نام پر کافی زمینیں بھی کر رکھی تھیں۔ روبینہ کی ماں شائستہ یعنی میری بڑی بہن کی شادی ایک ذمہ دار سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شائستہ کی قسمت مجھ سے اچھی تھی، وہ امیر گھرانے میں بیائی گئی تھی، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر روبینہ کی شادی سرفراز سے ہو گئی تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شائستہ اور روبینہ کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے بیٹے کے لیے فوراً ہاں کر دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سائرہ کو سرفراز کی زندگی سے نکلوا کر ہی رہوں گی، اور ہر حال میں روبینہ کو اپنی بہو بناؤں گی۔ روبینہ میرے لیے ایک سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھی۔
اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج سائرہ میرے گھر کی بہو تو بن گئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شادی کے 2 دن بعد ہی سائرہ نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سگڑ لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا جو سائرہ کے پاس نہیں تھا۔ میں نے سالہ سال سے زندگی غربت میں گزاری تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے ساری عمر غربت میں گزار دی، لیکن اپنی تینوں بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنا چاہتی تھی، اپنی بیٹیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں روبینہ کو ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ روبینہ سائرہ کے مقابلے میں کم صورت تھی اور اپنے باپ پر گئی تھی، سانولی تھی، لیکن اسے سرفراز سے محبت تھی بچپن سے۔ اس کی یہ محبت میرے لیے فائدے میں گئی تھی۔ خالہ وعدہ کریں اس لڑکی کو گھر سے نکلوا کر رہیں گی۔ میں سرفراز سے محبت کرتی ہوں اور ساری عمر اس کے نام پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔ سرفراز کی شادی کے دن روبینہ نے مجھ سے کہا تو میں مطمئن ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ ابھی بھی سرفراز سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سائرہ اپنے ساتھ جہیز کی کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون جل رہا تھا۔ سائرہ صوم و صلات کی پابند، قرآن پاک پڑھتی تھی، لیکن مجھے یہ سب اس کی منافقت لگتی تھی۔ اچانک ہی وہ امید سے بھی ہو گئی تو میرا دل تو بیٹھ ہی گیا تھا۔ گاؤں میں کچھ لڑکے دبئی کمانے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے بھی سرفراز سے کہا کہ وہ بھی چلا جائے۔ اماں میں پاکستان میں رہ کر کوئی کام کر لوں گا۔ سرفراز جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، تمہاری بیوی امید سے ہے اور تم اپنے بچوں کی خاطر کما کر پیسے بھیجو گے تو تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں گے، اور تمہیں اپنی 3 بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، بھولو مت۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ میری بات مان گیا اور دبئی چلا گیا۔ اب میں آزاد تھی، سائرہ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتی تھی کر سکتی تھی۔ ان مہینوں میں نے اس سے بہت زیادہ کام کروایا تاکہ اس کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ مر جائے، لیکن وہ اتنی سخت جان واقعہ ہوئی تھی کہ اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا اور خود بھی صحت مند تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون مزید جل گیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے بیٹا پیدا کیا تھا، یعنی اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی اسے اس گھر سے نہیں نکلوا سکتی تھی۔ مجھے دن رات یہ سوچ سوچ کر پریشانی لگنے لگ گئی تھی۔ سائرہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور سرفراز دبئی سے اپنے بیٹے کے لیے تحفے تحائف بھجوا رہا تھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسے بھی بھیجے اور کہا کہ یہ پیسے اس کے بچے کے خرچ کے لیے ہیں۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ اب سرفراز جو بھی کمائے گا وہ سائرہ اور اس کے بچوں پر خرچ ہوگا۔ سائرہ کو اس گھر سے نکلوانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ مر جاتی اور اس کی میت اس گھر سے جائے۔ زندہ تو اس کا گھر سے نکلنا مجھے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ سرفراز کچھ مہینوں کے لیے واپس آ گیا۔ اس کا بیٹا 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ اپنا سارا وقت سائرہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے لگا اور سارا خرچ ان پر کرنے لگا۔ میری تو برداشت ہی جواب دے گئی تھی۔ بیٹا تمہیں واپس نہیں جانا، تم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تمہیں پیسہ کمانے کے لیے واپس جانا ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ سرفراز کا دوبارہ دبئی جانے کا ارادہ نہیں ہے تو میں نے کہا اماں میں بہت تھک گیا ہوں، اب نہیں جانا چاہتا، اس سال یہیں رہنا چاہتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہی کوئی کام کروں، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پا رہا۔ میری بہو پھر سے امید سے ہو گئی۔ میرا تو سر ہی چکرانے لگا۔ تمہاری 3 بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کا جہیز جوڑنا ہے۔ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں بھی میری طرح ایک ایک چیز کے لیے سسکتی رہیں۔ تم کما کر لاؤ گے تو ان کے لیے اچھا رشتے آئیں گے، ورنہ وہ کسی موچی کی بیوی بن جائیں گی میری طرح۔ میں نے روتے ہوئے جذباتی حملہ کیا تو سرفراز پگھل گیا اور دوبارہ سے پردیس جانے کے لیے راضی ہوا تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میرے پاس اب آخری موقع تھا۔ اس بار اگر پھر سائرہ بچ گئی اور اس نے بیٹا پیدا کر دیا تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی بار غلطی کی تھی کہ ڈاکٹر کو بلایا، اس بار میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سارہ کی زچگی کا وقت قریب آ گیا۔ اس بار میں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس کا درد بڑھنے لگا تو میں بہانے سے باہر چلی گئی۔ بلا وجہ دیر تک واپس آئی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ سائرہ بیٹا، ہسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے اور کوئی دائی بھی مجھے نہیں مل رہی۔ میں نے واپس آ کر سائرہ سے کہا جو درد میں بلبلا رہی تھی، چاچی کچھ کریے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو یا کسی کو بلا کر لائیں۔
सायरा चारपाई पर लेटी हुई थी और दर्द से चारपाई के कोने पर मुक्के मारती जा रही थी। वो शदीद तकलीफ में थी और इसे इस तकलीफ में देखकर मुझे राहत महसूस हो रही थी। बेटा, मैंने हर जगह देख लिया है, कोई भी नहीं है, ना डॉक्टर ना कोई दाई। मैं ऐसा करती हूँ, खुद तुम्हारी डिलीवरी करती हूँ, मैंने कहा और इसके करीब आकर खड़ी हो गई। तो इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। चाची, खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, ये बच्चा मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। आपसे ये सब नहीं हो पाएगा, जाएं और किसी को बुला कर आएं। मैं तो उठने के काबिल भी नहीं हूँ, इसने दर्द से रोते हुए कहा। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली और इसके करीब आ गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तुमको मैं तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक तुम मरोगी नहीं, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। जो भी मेरा बेटा कमा कर ला रहा है वो तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर खर्च कर रहा है। मैं और मेरी बेटियां तो बस इसकी शक्ल ही देखती रह जाती हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। मर जाओ ताकि हमारा हिस्सा हमें मिले, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा और वो हैरत से मुझे तकने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं चाची? सरफराज तो आपको आपका खर्चा पूरा देते हैं। आप मुझे क्यों जान से मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चाची, मुझे बचा लें। इसने रोते हुए मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी। इसे इस हालत में देखकर मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। इस तस्कीन को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने देखा दर्द के मारे इसका चेहरा सबस पड़ गया था। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसकी डिलीवरी का केस बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन के बगैर इसे बच्चा नहीं होगा, और अगर ऑपरेशन के बगैर बच्चा हुआ तो सायरा मर जाएगी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने इस राज को अपने दिल में दफन कर दिया था और यही चाहती थी कि जिचकी का वक्त आए तो सारी रात तड़प तड़प कर मर जाए। इसमें खून की कमी थी। इसका सफ़ेद खून बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अगर इसके अंदर सफ़ेद खून ना डाला गया तो मर जाएगी। यही बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी और इसे इस वक्त सफ़ेद खून की ज़रूरत थी। मैंने इसकी डिलीवरी करवानी शुरू कर दी। वो दर्द से निढाल होकर शायद बेहोश हो गई थी। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी मुर्दा था। मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि सायरा अब जिंदा नहीं रही। मैंने इसकी सांसें चेक की। इसकी सांस मुझे महसूस नहीं हुई, अलबत्ता नब्ज़ हल्की सी चल रही थी। नब्ज़ तो काफ़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन इसको सांस नहीं आ रही थी। मैं खुशी से निढाल हो गई कि वो मर चुकी है। मैंने कमरे की कुंडी खोल दी और बाहर निकलकर रोना धोना ववेला मचाना शुरू कर दिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया मेरे रोने पर। गांव वालों ने देखा तो इनमें से एक ने कहा कि ये मर चुकी है। फिर सफ़े मातम बिछ गई। गर्मियों के दिन थे, जल्दी सुबह हो गई थी और फजर की अजान होते ही हमने इसे नहलाना शुरू कर दिया। मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। इसे नहलाते हुए जब मेरे आंसू इसके चेहरे पर पड़े तो मैंने देखा इसके जिस्म में हरकत हो रही है। हैरत से मेरे सर पर जैसे आसमान गिरा था और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो जिंदा है, गुस्ल देने वाली औरत ने चीखते हुए कहा। एकदम से एक शोर बरपा हो गया। तमाम औरतें खौफ के मारे चीखने लगीं। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। आपसे किसने कहा कि ये मर गई हैं? ये करीबुल मर्ग थीं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के दिल की धड़कन और सांस कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, मगर वो मरता नहीं है, मौत के करीब चला जाता है। ये जिंदा हैं और कुछ घंटों के लिए इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसा कि इनको मौत आ गई हो। इनकी ये हालत दर्द और तकलीफ़ की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने बताया तो हम सबके औसान ख़ता हो गए। काफ़ी कमज़ोर दिल औरतें तो वहीं पर सुनकर बेहोश हो गईं, खौफ के मारे। थोड़ी देर बाद ही सायरा ने आंखें खोल दीं। अब वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। रात को ही सरफराज को सायरा की मौत की खबर मिल गई थी और वो रवाना हो चुका था। थोड़ी देर में सरफराज रोता हुआ दाखिल हुआ तो सब ने इसे खुशखबरी सुनाई कि इसकी बीवी जिंदा है। अब मेरा परेशानी से बुरा हाल था, क्योंकि सायरा मेरा असली रूप देख चुकी थी। सायरा, तुम जिंदा हो, ये मौजज़ा कैसे हो गया? सरफराज ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। तो डॉक्टर ने सरफराज से कहा कि ऐसा होता है, इसे नियर टू डेथ कहते हैं। इस हालत में इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन कुछ घंटों के लिए वो मुर्दा तस्वुर किया जाता है। फिर इसके जिस्म में हरकत होती है। वो मरा हुआ नहीं होता, सिर्फ मौत के करीब चला जाता है। आपकी बीवी के साथ भी यही हुआ, और वो इसलिए हुआ कि वो सदमे में और दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गई थी। मुबारक हो, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने सरफराज से कहा तो वो खुश हो गया, सवाए मेरे। अब मुझे यही परेशानी थी कि सायरा सारी हकीकत बता देगी सरफराज को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
سائرہ نے سرفراز سے میری کوئی شکایت نہیں کی، بس شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہتی تھی ہر وقت۔ میں سارا دن اداس رہنے لگی تھی۔ سرفراز مستقل طور پر پاکستان آ گیا تھا۔ اس دوران میری چھوٹی بیٹی بیمار رہنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے خون کا کینسر ہے اور وہ مرنے والی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ چاچی کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آپ نے مجھے جان سے مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے بچانا تھا سو بچا لیا۔ جو لوگ دوسروں کے حق میں گڑھا کھودتے ہیں اکثر خود ہی اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ ایک دن سائرہ نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بد دعا دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا، کسی اور کی بیٹی کی جان لینا چاہتی تھیں آپ، اور اب اپنی ہی بیٹی کی جان سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گی اور آپ کی بیٹیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی اس دنیا میں؟ سائرہ نے کہا تو میں رونے لگی۔ دیکھو مجھے معاف کر دو تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں ان کے خود کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس کا دل مجھے معاف کرنے کو نہیں چاہ رہا۔ وہ کیسے معاف کرتی؟ اس کا بچہ میری وجہ سے مر گیا تھا۔ میں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔